बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अमजद नदीम है और आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर गिलगित बल्तिस्तान, हैंड्स इंडिपेंडेंट लिविंग गिलगित बल्तिस्तान। बेसिकली इस सेंटर को बनाने का मकसद या ये सेंटर कैसे बना, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं। हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है, गिलगित बल्तिस्तान का हर फर्द ये जानता है कि हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को माशरे के बराबर लाने के लिए दिन रात हम मेहनत कर रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत पहले एक ख्वाब देखा था कि गिलगित बल्तिस्तान में एक ऐसा सेंटर हो जहाँ पे जो माज़ूर अफराद हैं वो आके अपनी डिसेबिलिटी को ख़त्म करें, अपने डिसेबिलिटी को कम करें और उनको हम वो टेक्निक्स, वो टेक्निकल चीज़ें बताएं जिससे एक तो वो अर्निंग कर सकें और वो दूसरी तरफ वो जो उनकी एक डिपेंडेंसी होती है दूसरे फ़र्द के ऊपर, वो इंडिपेंडेंट बन जाए, यानी ख़ुद मुख्तार बन जाए हर हवाले से, चाहे वो माशी इंडिपेंडेंसी हो, चाहे फ़िज़िकली इंडिपेंडेंसी हो या सोच के हवाले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम दोस्त, कुछ 6-7 दोस्त हम मिल के इस कॉज के ऊपर काम करें और हैंड्स पाकिस्तान जो हमारा मेन डोनर ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें हमारे इस सेंटर को बनाने में कंट्रीब्यूशन उनकी है, गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान की सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की है और साइड सेवर इंटरनेशनल की भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीना हुआ है, अब तक हमारे पास कोई 85 के करीब स्टूडेंट्स हैं जो मुख्तलिफ डिसेबिलिटीज़ के हामिल हैं, जिनको हम डेली लिविंग स्किल्स, डेली लाइफ स्किल्स, जिसमें व्हील चेयर पर बैठना, उठना, खुद वॉशरूम जाना, खुद कपड़े पहनना, खुद गाड़ी पे शिफ्ट करना, खुद बेड पे सोना, खुद खाना खाना, वो तमाम चीज़ें जो एक डिसेबल पर्सन की ज़रूरत होती है वो हम एक तो उस पर काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आए तो ऐसे अफराद जो पढ़े लिखे हैं मगर उनकी माइनर डिसेबिलिटी है या वो डिसेबिलिटी के साथ कुछ करना चाह रहे हैं, उनके लिए हमने यहाँ पे कंप्यूटर के मुख्तलिफ कोर्सेस रखे हैं, जिसमें टॉप लिस्ट में आप फ्रीलांसिंग, आपको पता है दुनिया जो उस साइट पे जा रही है, वो हम सिखा रहे हैं। वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए हमने मुख्तलिफ हुनर के जो वो हैं, सिलाई कढ़ाई के, हैंडीक्राफ्ट वगैरह, पेंटिंग वगैरह, और उसके साथ फिर उनको भी कंप्यूटर जैसी नॉलेज से हम उनको आगाह कर रहे हैं या उनको हम नॉलेज दे रहे हैं। उसके साथ ऐसे छोटे बच्चे जो अपनी डिसेबिलिटी की वजह से मुख्तलिफ स्कूल्स में नहीं जा सकते हैं, उनको यहाँ पे हम बेसिक जो एजुकेशन होती है वो भी देते हैं। क्यों और बेसिकली हमें इनको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज दे रहे हैं। ज़ाहिर बात इन्होंने कभी कंप्यूटर यूज़ नहीं किया तो हम इसको पेंट वगैरह, इसमें ये होता है कि माउस चलाना, कीबोर्ड चलाना वगैरह ये लोग सीख जाते हैं, तो इस पे हम काम कर रहे हैं। वहाँ पे हमारे उज़ैर साहब हैं, उज़ैर साहब वहाँ बैठे हुए हैं। उज़ैर ये हमारा स्पेशल चाइल्ड है, ये अभी कंप्यूटर अपनी बेसिक एजुकेशन जो है वो ले रहा है यहाँ पे। इसको भी हमने पेंट पे लगा दिया है ताकि ये मकान बनाया है। और ये क्या बनाया है मकान में? खिड़की है। ये क्या है? ये दरवाजा। अच्छा, दरवाज़ा ये वाला। और ये किचन। अच्छा, ये क्या बनाया है? किचन बनाया है। और ये किसका घर है? अपना है। ज़बरदस्त। ये बेसिकली हमारी डेफ स्टूडेंट है जो बोलने और सुनने से कासिर है। ये यहाँ पे 3 किस्म के कोर्सेज़ कर रही है। तो सुबह सिलाई कढ़ाई करती है, इस टाइम ये कंप्यूटर सीखती है, और शाम को ये साइन लैंग्वेज की इनकी क्लास होती है जो बोलने और सुनने से। अभी उन्होंने एक कंप्यूटर बनाया है आपके सामने जिसमें कीबोर्ड, स्क्रीन, यानी ये ज़बान के बजाय आपको स्क्रीन पे बना के वो आपको समझा रहे होते हैं कि इन्होंने क्या बनाया, अपने एक्सप्रेशन को थ्रू कंप्यूटर आपको बता रहे हैं। तो ये बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं यहाँ पे ऐसे बच्चे,
جو اسپیشل ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو اسپیشل جو ہے وہ صلاحیتوں سے نوازتا بھی ہے. یہاں پہ ہمارے عامر صاحب بیسیکلی ہمارے پاس آئے تھے 1 مہینہ پہلے. تو ان کو ایک تو ڈسیبلٹی کے بارے میں کوئی اویئرنیس نہیں تھی. ان کو پتہ نہیں تھا کہ دنیا بھی معذوروں کی بھی کوئی دنیا ہے یا ان کے لیے بھی کوئی کام ہوتا ہے. آپ ہمارے سینٹر میں ان کو بیسک صرف کمپیوٹر کا نام سنا تھا, مگر ابھی ماشاءاللہ سے ہی آپ اس کی دیکھیں کتنی خوبصورت اس نے پینٹنگ بنائی, اور پاکستان سے جو محبت ہے اس کا اظہار یہ کہ گھر پہ ایک پاکستان کا جھنڈا لگا کے انہوں نے کیا ہے. تو بیسیکلی یہ انلٹریٹ ہیں, پڑھے لکھے اتنے نہیں ہیں. تو ہم نے ان کو جو مطلب ایک ایجوکیشن سسٹم ہوتا ہے پرائمری تک, ان کو پرائمری سے اوپر ہم نے پڑھانا شروع کیا ہے. اس میں بھی یہ بڑا فاسٹ ہے. صبح اس کی تقریباً 2 گھنٹے کی جو اسکولنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر یہ کمپیوٹر بیسک اپنے جو ہیں وہ سیکھتا ہے. ابھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہم بچوں کو سائن لینگویج بھی سکھاتے ہیں, ایسے بچوں کو جو اب یہ بچی ہمارے پاس اسپیشلی آئی تھی. اب آپ دیکھیں ہم ان کو انگلش میں لکھتے ہیں اور پھر ان کو اشاروں کی زبان میں سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ اس کو آپ کیسے ادا کریں گے. اس کے لیے ہم نے ایک ٹیچر رکھا ہوا ہے جو ایسے بچوں کو ایسے بچیوں کو پڑھاتی ہیں. اور یہ جو ابھی ان کی اپنی رائٹنگ ہے یہ بچے کی, لیکن ہمیں سمجھائے گی کیسے. اس کے لیے پھر ہم ایک سائن لینگویج ٹیچر ہے اس کو ہم نے اپوائنٹ کیا ہے. وہ سائن لینگویج کے ذریعے ان کو بھی سائن لینگویج سکھاتا ہے اور ہمیں بھی سکھاتا ہے تاکہ کمیونیکیشن آسان ہو. ہاں, اس کے صرف ہاتھ آپ دکھا دیں. ایک سائن لینگویج جو ہوتی ہے وہ دنیا کی کہتے ہیں کہ سب سے بڑی زبان ہے, اشاروں کی زبان, کیونکہ ہر زبان محدود ہے. مگر سائن لینگویج ایسی زبان ہے جو اگر ہمیں کسی کی زبان نہیں آتی ہو تو ہم اس کو اشاروں کے ذریعے سمجھا رہے ہوتے ہیں. اب ہمارے پاس میری یہ بیٹی آئی تھی, ان کو سائن لینگویج کا بہت کچھ کم پتہ تھا, مگر جب سے ہمارے سینٹر آئی ہے تو ہم نے ایک باقاعدہ ان کے لیے ٹیچر رکھا ہے. ابھی آپ کو یہ بتائے گی پنک کلر, پنک کلر کو کیا کہتے ہیں ابھی آپ کو بتا رہی ہے پنک. ہاں ہاں, ریڈ آپ کو بتا رہی ہے, اور مثلا اور بلیک گڈ, گرین یلو. تو ابھی آپ دیکھیں ہاں پنک کلر, ریڈ بلیک گرین یس, یلو ویل ڈن, وائٹ براؤن. میرا نام حاشم میر ہے اور میرا تعلق گلگت سے ہے. انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹر میں آئل ٹرینر سے انجام دے رہا ہوں. یہاں پہ جو پرسن ود ڈسیبلٹیز ہے ان کو ڈیلی لیونگ سکلز ہم سکھا رہے ہیں. یہاں پہ پرسبلٹیز کو ہم یہاں پہ انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹر میں اسکل سکھا رہے ہیں. جیسے کہ ویل چیئر سے جو ہے نا, سب سے پہلے ہم ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ ویل چیئر کو کیسے فولڈ کیا جاتا ہے, وہ ویل چیئر کو کیسے اوپن کیا جاتا ہے. یہ چیز دیکھتے ہیں. انڈیپینڈنٹلی خود ہی جو ہے نا پرسن, اسپیشل پرسن خود ہی اپنی ویل چیئر کو فولڈ کر سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ہم اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہے, کیرم بورڈ ہے, مختلف ایکٹیویٹیز ہم ان کو سکھا رہے ہیں. اور کارڈ ہے ان کو ہم جو ہے اپنی ویل چیئر سے ٹوائلٹ ویل چیئر پہ کیسے شفٹ ہوتے ہیں. یہ ٹوائلٹ ویل چیئر ہے, الیکٹرانک بیڈ ہے, ویل چیئر سے بیڈ پہ شفٹ ہونا اور بیڈ سے ویل چیئر پر شفٹ ہونا, اپنے کپڑے خود ہی چینج کرنا اور اپنے شوز وغیرہ خود ہی جو ہے نا چینج کرنا سکھاتے ہیں. یہ پرسن ود ڈسیبلٹیز کو جو انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹر میں ہم جو سکھا رہے ہیں اسکلس ہے. شت کم پاکستان کی محبت. میں بریف اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میری جو ٹیچر ہے یہاں کے وہ بول اور سننے میں ایک ایشو ہے, اس لیے میں آپ کو بریف کر رہا ہوں. بیسیکلی یہ ہمارے سینٹر کے پروڈکٹ ہیں جو یہاں کے ہمارے اسٹوڈنٹ نے, جو ہمارے اسپیشل اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے بنائے ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت رسول خدا کا نام لکھا ہوا ہے. اس کے بعد اس طرح کے پیسز جو آج کل آپ کو پتہ ہے پاکٹ جو ہوتے ہیں, آپ اس کے میں انہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں, آپ کا جو بٹوا ہوتا ہے یہ ادھر بنا ہوا ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ یہاں سلا ہوا ہے سارا. یہ جو
کشنس وغیرہ ہیں وہ بھی ہمارے سینٹر کے بنے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہے یہ بھی ہمارے سینٹر کا بنا ہوا ہے۔ اور سب سے اچھی بڑی بات یہ ہے کہ ہم نصاب کو لے کے آگے جاتے ہیں، تو کیسے کسی بھی خاتون کو یا کسی بھی اسپیشل لیڈی کو ہم نہیں سکھاتے، پورا ہمارا ایک نصاب ہے جس میں مختلف ان کو ایک نصاب ہم نے ترتیب دیا ہوا ہے، اور اس نصاب کے تحت ڈے بائی ڈے ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے مشین پہ کیسے کام کرنا ہے، آپ نے ان کے گلے کس طرح بنانے ہیں، کلپ ڈیزائن آپ نے کتنے انچ کا کیا ہونا چاہیے، پوری پریکٹیکل اور ان کو تھیوریٹیکل دونوں چیزوں کو ہم لے کے آگے جاتے ہیں۔ ہمارا مین مقصد میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ نے سینٹر کا وزٹ کیا، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم امپاورنگ آ پرسن ود ڈسیبلٹیز، جو بھی چاہے وہ خاتون ہو چاہے وہ مرد ہو، اگر وہ اسپیشل ہے تو ہم نے اس کو ہر حال میں معاشرے کے برابر لانا ہے، اور اس کے لیے ہم سب نے کوشش کرنی ہے۔ اور میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ کا چینل کا، اور آپ ایک واحد صحافی ہیں دیامر کے جو ہر وقت اسپیشل پرسنس کے لیے وائس ریز کرتے رہتے ہیں، کوئی بھی ایشو ہوتا ہے آپ سامنے آ جاتے ہیں، تو میں آپ کا اسپیشلی شکر گزار ہوں، آپ دیامر سے آج ہمارے پاس چل کے آئے ہیں، بہت شکریہ۔ میں چینل کو دیکھنے والوں کو اور ایسے تمام والدین کو یا ایسے تمام گھر والوں کو جن کے گھر میں کوئی نہ کوئی اسپیشل بچہ بیٹھا ہوا ہے، تو اسپیشل اس کے لیے الفاظ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت ساری اسپیشل ایبلٹیز بھی رکھی ہوتی ہیں، ہم صرف اس کی ڈسیبلٹی کو دیکھتے ہیں۔ ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے، آپ کے میرے اور معاشرے کا، کہ ان کو انیبل کریں، ان کو اس ڈس کو کاٹ کے ہم ایبلٹی کے اوپر توجہ دیں، اور ان کے لیے وہ سہولیات یا وہ چیزیں ترتیب دیں معاشرے کے اندر جس سے وہ بہتر شہری بن سکیں۔ اور آخر میں بہت ساری ڈسکرمنیشن ہوتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، خاص کر اسپیشل افراد کے ساتھ، لیکن ہمارا دین اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ اگر کسی میں کسی طرح کی کوئی کمی ہے تو اس کو ہم اگنور کرنا شروع کریں، بلکہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے سارے معاشرے نے مل کے کام کرنا ہے، جو کہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ بہت شکریہ۔